السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ریئل کشمیر نیوز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر شاہین۔ آج ہم شمالی کشمیر کے ضلع کپوارہ کے لولاب کے سوگام علاقے میں آئے اور آج کے اس روبرو شو میں ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان جڑے ہوئے ہیں، اور شروعات کرنے سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں کہتے ہیں کہ زندگی میں کیا کچھ ناممکن ہے، سب کچھ ممکن ہے اگر حوصلہ ہو، لگن ہو، محنت ہو تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ انہی باتوں کو لے کے آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان ضلع کپوارہ کے سوگام لولاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کسی نہ کسی ایسی کہتے ہیں نا کہ ہر ایک انسان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور وہی خوبیاں ہر ایک انسان میں بری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حالانکہ خدا کی طرف سے انہیں آنکھوں کی روشنی سے کم کیا تو گیا، وہ تو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے، مگر ان میں جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو ایک بار ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ کیا کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کی، اور ان خوبیوں کی وجہ سے یہ کس مقام تک آج پہنچے ہیں، وہ سب کے لیے آج راہ مثال ہے۔ تو آئے ہم بات کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے خیر مقدم کرتا ہوں ایوب صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہمارے چینل میں۔ شکریہ۔ ایوب صاحب، سب سے پہلا سوال یہ کہ دیکھیے زندگی میں کافی کچھ مشکلات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی جو آنکھوں کی روشنی ہے وہ کم ہے، بہت زیادہ کم ہے، جی، اور کس حد تک آپ کتنا پرسنٹیج آپ دیکھ پاتے ہیں؟ اور یہ بھی کہنے میں آیا کہ جب میں نے سرچ کیا آپ کے بارے میں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے، بہت سارے ایسے شخصیات سے ہم نے بات کی جو آپ کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ محمد ایوب صاحب ایک ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں محنت کر کے ایک اچھا مقام پایا ہے، اور پڑھائی جس مقام تک ان کی پہنچی وہ راہ مثال ہے ہر کے لیے۔ اس بارے میں تھوڑا بتائیں مجھے۔ شکریہ۔ جہاں تک میری آئی سائٹ کا تعلق ہے، جی، میری ویژن کا یہ سائٹ کا تعلق ہے، میں بائی برتھ بلائنڈ ہوں، اوکے، تو پیدائشی سے میں نابینا ہوں۔ حالانکہ جب میں 8ویں جماعت تک پڑھتا تھا تو اس ٹائم تک کچھ حد تک میں دیکھ پاتا تھا، لکھ پاتا تھا، پڑھ پاتا تھا، لیکن اس کے بعد میری جو روشنی ہے یہ اور زیادہ کم ہو گئی۔ اس وقت میں اس سٹیج پہ ہوں کہ لکھنا پڑھنا تو دور کی بات ہے، میں لکھ نہیں پاتا ہوں، پڑھ نہیں پاتا ہوں جیسے ایک نارمل بچہ پڑھ پاتا ہے۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ پھر آپ کیسے پڑھ لیتے ہو، یا مطلب آپ نے پھر ایسا کیسے کیا؟ جب انسان میں سب سے پہلے شوق ہو، اور پھر اس شوق کو جب انسان امپلیمنٹ کرتا ہے تو وہ ریئلٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس میں انسان اکیلا نہیں ہوتا ہے، اس میں ایک مطلب آپ کی پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی ٹیچرس کی ضرورت، آپ کی فرینڈس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میری زندگی میں سب سے بڑا جو انقلاب آیا تھا وہ 8th کلاس میں آیا تھا، جب محمد مقبول کمار شاداب سر جو ہمارے لولاب میں ایک مشہور ٹیچر ہیں، اوکے، ان سے میری ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے مجھے اس ٹائم پہ انکریج کیا کہ بچے آپ کے پاس مواقع بہت سارے ہیں، آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، آپ اپنی ڈسیبلٹی کو اپرچونیٹی میں تبدیل کر سکتے ہو، آپ ڈسیبل نہیں ہو، آپ ایک اسپیشلی ایبلڈ ہو۔ تو اس ٹائم پہ میرا روح بیدار ہو گیا، اس ٹائم پہ میری اندر سے ایک آواز آنے لگی کہ آپ بھی کچھ کر سکتے ہو۔ تو پھر اس ٹائم سے لے کے آج تک الحمدللہ میں اپنی زندگی میں بالکل سیٹسفائی ہوں، خوش ہوں۔ اگر روشنی نہیں ہے، آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، لیکن دماغ کی روشنی تو ہے الحمدللہ۔ ایوب صاحب یہ بتائیے، آپ نے بات کی کہ 8th کلاس میں آپ کے لیے ایک ایسا لمحہ تھا وہ جہاں پر آپ نے لگن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ آگے بڑھے۔ ابتدائی تعلیم جو آپ کی ہوئی، یعنی کہ جو ہم پرائمری ڈپارٹمنٹ کی جب بات کرتے ہیں، پرائمری ایجوکیشن کی بات کریں، کس طریقے سے آپ پڑھائی کرتے تھے؟ کیونکہ آپ کے لیے بہت مشکل تھا اس طریقے سے پڑھائی کرنا، جس طرح کہ باقی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہے، مگر آپ تو بائی برتھ سے آپ کہہ رہے کہ آپ کی آنکھوں کی سائڈ چلی گئی ہے، مگر پھر پڑھائی کے میدان میں جس طریقے سے آپ نے پک اپ کر لیا اس پڑھائی کو، ایجوکیشن کو، یہ کس طریقے سے آپ کرتے تھے؟ جیسے میں نے آغاز میں ہی کہا کہ 8ویں جماعت تک مجھے کچھ حد تک دکھتا تھا، میں کچھ حد تک پڑھ لیتا تھا، اور کچھ حد تک لکھ بھی لیتا تھا، تو وہاں تک وہ سلسلہ تو رہا اس ٹائم تک 8ویں جماعت تک، مطلب اس طریقے سے میں نے ہینڈل کیا سچویشن کو۔ لیکن اس کے بعد مجھے جب لگا کہ میری روشنی کم ہو گئی اور کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ شاید اب پڑھائی چھوڑنی پڑے گی، اب مجھے شاید آگے نہیں پڑھنا ہوگا، اب میرے پاس کوئی اپرچونیٹیز بھی نہیں ہے، نہ کوئی
ना ऐसे कोई आलात है, ना कोई ऐसे उस टाइम में अवेयरनेस भी नहीं थी कि कोई हमारे लिए भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती है या हमारे लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर जब मैं 8वीं जमात मतलब फिर मैं जब हायर सेकेंडरी सोगाम में आया, तो हायर सेकेंडरी सोगाम जो कि एक तवारीखी हायर सेकेंडरी हैं जो पूरे कश्मीर में मशहूर हैं, तो वहाँ जब मैं 9th में पढ़ता था, और उस टाइम पे मेरे इसी टीचर जिसकी मैं बात करता था अभी, मोहम्मद मुकुल कुमार शादाब सर ने, उनने कहा कि बेटा आपके लिए श्रीनगर में एक स्कूल है, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको वो कुछ बताएंगे, आपके लिए मतलब कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ नहीं होगा। बहुत सारे ब्लाइंड लोग पढ़ भी रहे हैं, और बहुत सारे ब्लाइंड लोग मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं उस टाइम पे, उस सर ने मुझे कहा। तो फिर मैं श्रीनगर आ गया, एक स्कूल है, क्या नाम है, रामबाग में, उसका नाम है अभिनंदन होम, ब्लाइंड्स के लिए है। तो वहाँ पे मैंने मतलब जब मैं मिला उन लोगों से, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि ब्लाइंड लोगों के लिए भी कुछ होता है। फिर मुझे पता चला कि देहरादून में एक सेंटर है। तो फिर जब मैंने 10th पास किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 10th पास करा उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 10th में मैंने किस तरीके से मतलब बहुत मेहनत मैंने की, लार्ज प्रिंट्स मैंने इस्तेमाल किए, नोट्स बनाए। तो फिर जब मैं श्रीनगर आया, तो वहाँ पे मुझे ये सब पता चला कि आपके लिए बाहर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो फिर मैं देहरादून आ गया, वहाँ पे मैंने एडिशनल ट्रेनिंग की। तो एडिशनल ट्रेनिंग करने के बाद मुझे पता चला कि मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, बल्कि मैं एक नॉर्मल की तरह कुछ भी कर सकता हूँ पढ़ाई के फील्ड में। जी। तो एक बार मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद अयूब जो है, एक ऐसे नौजवान है, इन्होंने जहाँ से अपनी तालीम हासिल की है ना, उसी स्कूल में इन्होंने तालीम हासिल की है जहाँ से कई सारे ऐसे नौजवान पढ़ लिख के आगे बढ़े और मैदान में कोई ना कोई मुकाम हासिल कर पाया। और मैं एक मिसाल दे दूँ आपको, जिस स्कूल में इन्होंने तालीम हासिल की, उसी स्कूल में और उसी स्कूल से जो हिंदुस्तान के IAS टॉपर बन चुके हैं डॉक्टर शाह फैसल, उनकी भी तालीम उसी स्कूल में हुई है। अयूब साहब आगे बढ़ते हैं, बताइए हमें कि ये जो आपने 10वीं जमात जो आपने पास की और अच्छे नंबरात से भी आपने पास का, ये भी हमें सुनने में आया। ये जो पढ़ाई का मामला है ना, कि देखिए हर कोई इंसान देख के पढ़ता है और लिखने के साथ भी वो पढ़ता है, मगर आपकी अल्लाह ताला की तरफ से बाई बर्थ से आपके आंखों की रोशनी नहीं है। तो आप कैसे वर्ड्स को या सेंटेंस आंसर्स को पिकअप या क्वेश्चंस को कैसे, मतलब ये याददाश्त आपको मतलब याद कैसे करते थे आप, फिर आगे जाके आप एग्ज़ाम में इसका रिटर्न करते थे? जी। देखिए, जहाँ तक 10th का सवाल है, जहाँ तक जब मैं 10th में पढ़ता था, तो उस टाइम में मैं क्या करता था, लार्ज प्रिंट्स इस्तेमाल कर रहा था। यानी मैं नोट्स बना लेता था, मतलब मुझे कोई नोट्स बना के देता था, बड़े बड़े शीट्स होते थे कागज़ के, उस पे वो जो मार्कर पेन होता है, उससे मुझे अपनी जो भतीजी थी वो मुझे उससे नोट्स बना के देती थी। फिर मैं उन्हीं नोट्स से उसको पढ़ लेता था। बहुत ही दिक्कत हो जाती थी मुझे, क्योंकि सबसे पहली बात है कि अंदर कमरे में मैं पढ़ नहीं पाता था, और उस टाइम पे विंटर था, तो विंटर के दौरान मुझे बहुत मतलब वो क्या नाम है, बाहर वो बरामदा होता है, वहाँ पे पढ़ना पड़ता था। तो बहुत ही मुश्किलात होती थी। लेकिन और दूसरी बात यह है कि जो मैथमेटिक्स है, उसमें भी मुझे सर जो है अलग से सेपरेटली क्लासेस ले रहे थे क्लासरूम के बाहर, हमारे यही शादाब सर। तो वो मुझे वहाँ पे अलग से पढ़ा रहे थे बोर्ड पे, और फ्रेंड्स भी बहुत हेल्प कर रहे थे, और ज़्यादातर चीज़ों को मैं याद भी रखता था। और जहाँ तक एग्ज़ाम का सवाल है, एग्ज़ाम में मैंने 10th में पहली बार राइटर का इस्तेमाल किया है। एक राइटर हमें मिलता है, जेके बोस हमें राइटर प्रोवाइड करता है ब्लाइंड लोगों को, तो उसको डिक्टेट करना पड़ता था और वो फिर लिखता था। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने 10th भी पास किया अच्छे नंबरात से। तो फिर जब मेरा 11th 12th में एडमिशन हो गया, तो उस टाइम पे मैं टेक्नोलॉजी से एडवांस, मतलब जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए अवेलेबल है, चाहे वो बरेली सिस्टम हो या ऑडियो सिस्टम हो, तो उससे मैं मतलब उससे मुझे वो उसकी जानकारी हुई थी, तो फिर मैंने वही इस्तेमाल किया। तो वो जो आप कह रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग के लिए जो आप ऑडियो की बात कर रहे हैं, कि वो इक्विपमेंट आपने कब से मतलब इस्तेमाल किया, 10th के बाद या 12th के बाद? वो मैंने 11th क्लास में इस्तेमाल किया, क्योंकि 11th क्लास में ही मैं देहरादून गया था एडिशनल ट्रेनिंग के लिए। जी। और 10th में जो जिस तरीके से आपने 10वीं का जो इम्तिहान थे वो पास किए, उसमें कैसे याद किया आपने? क्या जो सर आपको अलग में क्लास लेते थे, उसके बाद क्या वो उसी वक्त आप याददाश्त करते थे उस तालीम को, उसके बाद वो आपके जहन में? देखो, एक चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो बैकग्राउंड जो था, तालीमी बैकग्राउंड, वो अल्हम्दुलिल्लाह सही था, क्योंकि जो मैं सुन लेता था, मेरी थोड़ी बहुत लैंग्वेज इतनी थी कि मैं मतलब फिर उसको अपने वर्ड्स में लिख पाता था, मतलब वो उतना रेक्टिफिकेशन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं मतलब सर जो क्लास में लेक्चर डिलीवर करते थे, मैं उनको याद रखता था, और फिर उसी को घर में जाके प्रैक्टिस करता था बोर्ड वगैरह पे। तो ऐसा मैंने 10th करके 10th पास किया।
اور 12th 11th 12th میں بھی پھر میں نے وہی ریکارڈنگ اور کیا نام ہے سافٹ ویئر جو ڈفرینٹ سافٹ ویئرس ہوتے ہیں بلائنڈ لوگوں کے لیے اور بریل سسٹم استعمال کیا اور الحمدللہ 12th بھی میں نے بہت اچھے نمبرات سے پاس کیا جی. اوکے یہ 11 12 جو 12 کے ایگزام سے وہ آپ نے کہاں سے حاصل کیے کس اسکول سے؟ وہ میں نے گورنمنٹ بائز سیکنڈری اسکول سوگام سے ہی کیا. اچھا اسی سوگام آپ نے 10th بھی وہیں سے کیا ہے؟ جی وہیں سے 10th بھی کیا تھا. اوکے اس کا مطلب کب سے اس اسکول میں کب سے پڑھائی کر رہے ہیں؟ اس اسکول سے 2013 سے. اوکے 2013 کس جماعت سے آپ؟ 9th جماعت سے. 9th کلاس سے لے کے 12 تک؟ 9th کے لے کے 12 تک. اچھا ایوب صاحب 12th کے بعد اپنے 12th کوالیفائی کیا اس کے بعد آخری جو میرا مطلب کہ جو آنے والے وقت میں جو اور آپ کو فردر اسٹڈیز کرنی تھی کہاں پر آپ نے وہ پڑھائی کی؟ وہ میں ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پریزنٹلی پڑھ رہا ہوں اور بی اے بھی میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہی کیا ہے. 2017 میں علی گڑھ گیا تھا تو وہاں سے میں نے بی اے کیا اور پھر اس کے بعد ایم اے میں بھی ابھی میرا وہاں ایڈمیشن مطلب وہاں ہے. ابھی میں وہاں پریزنٹلی ایم اے کر رہا ہوں پولیٹیکل سائنس سے. تو یہ ہمارے ناظرین کے لیے مطلب ان جیسے نوجوانوں کے لیے یا خاص کر میں کہتا ہوں کہ ایک انسپریشن ان کے لیے ہے اور یہ ایک انمول باتیں اور لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ جس طریقے سے ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھیے کس مقام پر ہے کہ بی اے انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیا. ایم آئی ناٹ رانگ کا ایوب صاحب ٹھیک ہے نا؟ بی اے انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیا اور اس کے بعد مطلب اگر محنت اور لگن ہو گیا نا مطلب کوئی انسان سمجھتا ہے کہ میرے میں یہ خاصیت نہیں وہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں ایسے غلط بات ہے. ہر ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوئی تھی اور وہی خوبی ایوب کے پاس بھی ہے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حالانکہ کہ اگر دیکھا جائے کہ بائی برتھ سے ان کی آنکھوں کی روشنی ہے نہیں پر اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے کیا خوبی ان کو ملی ہے اور اس مقام تک آپ پہنچے ہیں. ایوب صاحب آگے بتائیں کہ بی اے کے بعد کیا کیا آپ نے؟ ابھی میں ایم اے کر رہا ہوں الحمدللہ. آگے پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ ہے پولیٹیکل سائنس میں ہی. تو اور دوسرے کاموں سے بھی جڑتا رہتا ہوں جیسے سوشل ورک میرا ایک شوق ہے. ایم اے کہاں سے کر رہے ہیں؟ ایم اے میں ابھی پولیٹیکل یہ اے ایم یو سے کر رہا ہوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. جی اچھا وہاں پر کیا اکوپمنٹس آپ کو مل رہے ہیں جس طریقے سے پڑھائی کے حساب سے آپ کو یاد کرنا ہو یا لکھنا ہو یا باقی لیبس بھی ہوتے ہیں باقی سارے بہت سارے ایسے فیلڈس ہیں آپ کے ایجوکیشن میں پولیٹیکل سائنس میں کس طریقے سے آپ وہاں پر کر رہے ہیں؟ کیا کوئی اکوپمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر دستیاب رکھے گئے؟ سب سے پہلے میں ناظرین کے لیے یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 1st سے لے کے 10th تک ایک اسکول ہے سیپریٹلی بلائنڈس کے لیے. اس کا نام ہے احمدیہ اسکول فار بلائنڈس. تو یہ ایک انفارمیشن تھی. اور دوسری بات چونکہ میں بی ایڈ کر رہا یہ بی اے میں نے علی گڑھ سے کیا ہے اور ایم اے بھی ابھی علی گڑھ سے ہی کر رہا ہوں. تو اس کے لیے وہاں کوئی سیپریٹلی کوئی الگ سے کالج نہیں ہے بلائنڈ لوگوں کے لیے. لیکن ایک چیز ہے وہاں پہ ہمارے لیے ایک الگ سے لائبریری ہے بریل سیکشن اور کچھ اکوپمنٹس بھی وہاں پہ یونیورسٹی والے ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہاں پہ مطلب ایک ماحول ہے وہاں پہ بہت سارے ویژولی امپیئرڈ لوگ پڑھتے بھی ہیں اور ایک ماحول ہے وہاں پہ کہ ایک انسان ڈسکریج نہیں ہوتا ہے. مطلب وہاں پہ بہت اویئرنیس ہے ان چیزوں کے بارے میں. انسان صحیح سے مطلب چیزوں کو سیکھ لیتا ہے اور اکوپمنٹس بھی ہیں جن کو ہم یوز کر لیتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے. مطلب ہمارے پاس لیپ ٹاپس ہوتے ہیں یا موبائل فونز ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو صحیح سے پڑھ لیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایوب صاحب اتنی تعلیم حاصل کی انہوں نے کہ بیچلرس ان پولیٹیکل سائنس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی حاصل کی. اس کے بعد پھر سے فردر اسٹڈیز کے لیے علی گڑھ میں انہوں نے داخلہ پھر سے لیا اور ابھی ایم اے پولیٹیکل سائنس کر رہے ہیں. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ایم اے کے بعد ان کا یہ ارادہ ہے کہ یہ فردر اسٹڈیز کر کے اب اکیڈمکس میں آنا چاہیے اور پی ایچ ڈی کرنے والے ہیں. تو بہت بڑی بات ہے یہ ان لوگوں کے لیے خاص کر ان نوجوانوں کے لیے خاص کر جو شاید ہمت کو یہ سمجھتے کہ ہمارے پاس ہمت ہی نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کسی اینگل سے ڈسیبل رکھا گیا ہے خدا کی طرف سے ہر کوئی نعمت ہوتی ہے تو اللہ جو چاہے گا وہی ہوتا ہے. ایوب صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ کا سینیریو رہا ہے ایجوکیشن کا جو سسٹم رہا ہے آپ کا اسٹڈی کا رہا ہے اگر میں ابتدائی تعلیم سے لے کے آج جب ایم اے پولیٹیکل سائنس کر رہے ہیں کیا کوئی مشکلات آپ کی زندگی میں اس بیچ میں آئے ایسی کوئی مشکلات؟ دیکھیے اظہر صاحب مشکلات تو بہت ساری آئی میری زندگی میں. ایسا نہیں کہ میری زندگی میں کوئی مشکلات نہیں آئی. مشکلات تو بہت آئی. سب سے پہلی مشکلات یہ تھی کہ مجھے 8 تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بلائنڈ ہوں اور میرے لیے کیا کیا اپارچونیٹیز ہے. یہ سب سے بڑی مشکلات تھی میرے لیے. اور اس کے بعد مطلب جب پتہ چلا چیزوں کے بارے میں پھر چیزوں کو ڈھونڈنا وہاں تک پہنچنا یہ بھی بہت بڑی مشکل تھی. اور سب سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی ہم مطلب دیہات سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں پہ جو سوشل سٹگما ہوتا ہے سماج کا جو ایک الگ سا ہماری طرح ایک وہ ہوتی ہے ایک نظر ہوتی ہے ہم لوگوں کے اوپر یا فیملیز کا جو وہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ مطلب پہلے تو مشکل ہوتی تھی مجھے. میری فیملی نہیں مانتی تھی مجھے باہر پڑھنا یہ سب کرنا کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ سب مطلب ہم پہ ان کو اتنا وہ نہیں ہوتا ہے کہ بلیو نہیں ہوتا کہ یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ بلائنڈ ہے کیا کر پائے گا. لیکن
میرے جو پاپا تھے الحمدللہ انہوں نے جو مجھے سپورٹ دیا اور میری جو فیملی نے مجھے سپورٹ دیا، اور بالخصوص جو میرے ٹیچر تھے محمد مقبول کمار شاداب سر اور میرے فرینڈس نے جو سپورٹ دیا، اس کی وجہ سے جو میری مشکلات تھے ان میں بہت حد تک مطلب جو ہے کمی ہو گئی. تو الحمدللہ ابھی مجھے پڑھنے لکھنے میں کوئی بھی مشکلات نہیں آتی ہے، بالکل کوئی مشکلات نہیں آتی ہے. ان ماں باپوں کے لیے بھی یہ میسیج ہے، ایوب کے باتوں سے یہ میسیج پیدا ہو جاتی ہے، نکل آ جاتی ہے کہ جن کے گھر میں جن کے بچے کسی اینگل سے ڈسیبل ہیں، اگر ان میں کوئی خاصیت ہے، اگر ان میں کوئی خوبی ہے، اس خوبی کو باہر لانے کے لیے سب سے بنیادی جو فرض بنتا ہے وہ والدین کا بنتا ہے، اور والدین کو چاہے کہ ایسے موقع پر اپنے بچوں کا ساتھ دیں. ایوب صاحب یہ بتائیں کہ کیا ایسے جیسے مطلب ایسے جتنے بھی ڈسیبل ہمارے خاص کر جموں کشمیر کے اندر جو یوا ہے، نوجوان ہو، چاہے اس میں لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو، ان کے لیے کوئی ایسا خاص اکوپمنٹ، کوئی ایسا ٹول ہونا چاہیے جس سے آپ کو آسانی ہوگی پڑھنے میں، یا کہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے گیپ ہے، جس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایڈمنسٹریشن کو؟ یہ تھوڑا بتائیں، کیا لگتا ہے آپ کو یہ جگہ سے؟ دیکھیے، جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا سوال ہے اس کے بارے میں مطلب بہت فقدان ہے اس معاملے میں. ایڈمنسٹریشن اتنا زیادہ سیریس نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. ایڈمنسٹریشن کو کیا ہونا چاہیے کہ ہر ضلع میں ایک مرکز ہونا چاہیے تھا، اور وہاں پہ اسپیشل ٹرینر ٹیچرس ہونے چاہیے تھے جو ان بچوں کو اسپیشلی ان کو پڑھائے. ان کے لیے بریلی سسٹم ہوتا ہے یا کمپیوٹر سسٹم جو ہوتا ہے ان کے لیے ڈفرینٹ سیپریٹلی ان کو سکھائے، ان کو سمجھائے کہ آپ کے لیے یہ اپرچونیٹیز ہیں. گورنمنٹ کو ایسے مراکز کھولنے چاہیے تھے تاکہ کیا ہو سکتا تھا یہ لوگ بھی مین اسٹریم میں آ سکے اور ان لوگوں کو بھی لگے کہ ہمارے پاس ہم بھی کچھ کرنے کے لائق ہیں، ہم بھی کچھ کرنے کے قابل ہیں. یا اگر کوئی ایڈلٹ ڈسیبلڈ ہے، کوئی ایڈلٹہڈ میں ڈسیبل ہو جاتا ہے جو پڑھنے لکھنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی گورنمنٹ جو ہے بہت ساری ٹریننگ سینٹرز کریٹ کر سکتا ہے، بہت ساری ٹریننگ سینٹرز اسٹیبلش کر سکتا ہے جن کی وجہ سے وہ وہاں پہ ٹریننگ لے، ڈفرینٹ ووکیشنل ٹریننگس لے، ڈفرینٹ پروفیشنل ٹریننگس کر سکتے ہیں. کیونکہ جو دہرادون میں NIVH ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ فار دی ویژولی ہینڈیکیپڈ، اس کے ماڈل پہ کشمیر میں بھی ایک اس کے طرز پہ ایک مطلب انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جہاں پہ ڈسیبل بچے، چاہے وہ کوئی بھی ڈسیبلٹی سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ فزیکلی چیلنجڈ ہو یا ان کا آئی سائٹ ویک ہو یا مطلب کسی بھی پرکار کی ڈسیبلٹی ہو، تو ان کو وہاں پہ باضابطہ طور پر ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، ان کو وہاں پہ باضابطہ طور پر ٹریننگ دی جائے، ان کو وہاں پہ باضابطہ طور پر ایجوکیٹ کیا جائے، اور ان کی جو مشکلات ہیں اس میں جو ہے وہ بہت حد تک کمی آ سکتی ہے. چلیے، بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھی ڈیمانڈ ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھی گئی ہے، کیونکہ ایسے مرحلے میں ایسے لوگوں کی خدمت کرنا کافی فرض بن جاتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ ایڈمنسٹریشن ان کی باتوں کو ڈیمانڈ سمجھ کر، ایوب صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ کیا کچھ ایسے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے دستیاب اکوپمنٹ، چاہے ٹولس ہو، تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایڈمنسٹریشن اس بارے میں بخوبی سوچے گی. ایوب صاحب، ایک اور سوال میں جاننا چاہتا ہوں کہ سننے میں آ کے ایکٹیویزم بھی کرتے تھے آپ؟ جہاں تک ایکٹیویزم کا سوال ہے، میں بالکل بچپن سے ہی انوالو ہیں ان سب چیزوں میں، مطلب سوشل ایکٹیویٹیز ہو، کلچرل ایکٹیویٹیز ہو، تو ان میں بچپن سے ہی مطلب انوالو ہوں. مطلب جب میں کلاس 6 میں پڑھتا تھا تو اس ٹائم پہ مجھے اسکول میں جنرل سیکرٹری بنایا گیا تھا. تو اس کے بعد جب میں ہائر سیکنڈری سوگام میں آیا تھا، تو جب میں 12th کلاس میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ میں اسٹوڈنٹ جنرل سیکرٹری بن گیا تھا، مطلب ہائر سیکنڈری سوگام کا جنرل سیکرٹری. جی. تو اسٹوڈنٹ یونین تھی ایک؟ جی یونین تھی، اور وہاں پہ میں جنرل سیکرٹری تھا جو ہماری ہائر سیکنڈری ہے. تو ایکٹیویزم کا مجھے شوق ہے، اور خاص کر سوشل ایکٹیویزم، مطلب سوسائٹی میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہنا، ان کے بارے میں بولنا یا ان کے بارے میں کرنا. اور پچھلے سال بھی ہم نے بہت سارے ایونٹس آرگنائز کیے تھے میں نے یہاں پہ کیا نام ہے اپنے لولاب میں ہی، چاہے وہ انوائرمنٹ کے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ٹیچرز ڈے تھی، یا جو بھی ایونٹس میں کرتا ہوں میں کر لیتا ہوں اپنے محلے میں بھی میں کر لیتا ہوں. چاہے وہ بچوں کے لیے کوئز پروگرامز ہو، چاہے وہ مطلب سپورٹس ایکٹیویٹیز ہو. اگر میں خود نہیں کھیل پاتا ہوں، مطلب دوسروں کو تو موقع پرووائڈ کرتا ہوں کہ وہ کھیل لے. اس سے مجھے ایک سیٹسفیکیشن مل جاتی ہے، ایک روحانی ایک سکون مل جاتا ہے یہ کام کرنے میں. دیکھیے ایوب صاحب، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انسپریشن ہے ان لوگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جو اللہ کی طرف سے یا بائی برتھ یا کسی ایسے بیماری میں مبتلا ہے، فزیکلی ٹھیک نہیں ہے، ڈسیبل ہے، مگر پڑھائی کرنے کے لیے وہ بیتاب ہے، پڑھائی کرنے کے لیے ان میں وہ شوق ہے، وہ ہنر ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے، آگے لانے کے لیے، ان کے لیے ایوب صاحب ایک میرے خیال میں ایک مشعل راہ جسے کہتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ان کا پورا سینیریو دیکھیں، ابتدائی سے لے کے ابھی تک
پہلے کس طریقے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, کہاں سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی, اور کن کن عہدوں پر کہ 12th کے بعد 10th میں بھی اچھے نمبرات, 12th میں بھی اچھے نمبرات, اور پڑھائی کے معاملے میں بھی ہمیشہ آگے رہتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بیچلرس اینڈ پولیٹیکل سائنس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخل لیا. اس کے بعد اب ایم اے پولیٹیکل سائنس کر رہے, وہ بھی ایم اے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ابھی اس وقت زیر تعلیم ہے. اب آگے یہ پی ایچ ڈی کرنے والے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے, ایکٹیویزم میں کافی مشہور ہے, کیونکہ ایکٹیویزم بھی کرتے ہیں. اور جیسے کہ سننے میں آج جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ انوائرمنٹ پہ یہ کام کرتے ہیں, یا باقی جیسے جتنے بھی سوشل ایشوز ہیں ان پہ کام کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایسے نوجوان جو کہیں نہ کہیں ڈسیبل ہے, ایسے نوجوان جن میں اتنا ہنر بھرا ہوا ہے, مگر بس ایک ہی قلت ہے, ایک ہی محسوس وہاں پیدا کی جا رہی ہے, وہ ہے پلیٹ فارم. پلیٹ فارم سب سے ایک بنیادی چیز ہے ہر ایک انسان کے لیے, اور ایوب صاحب نے پلیٹ فارم اپنا خود بنایا. ان کی محنت اور لگن سے یہ یہاں تک آج پہنچے, اور بالکل ان کی میسیج ان لوگوں تک جائے گی جو اس وقت کسی نہ کسی بیماری مبتلا ہے, پھر کئی فزیکلی پریشانی مبتلا ہے یا ڈسیبل ہے. تو آخر میں جانیں گے ہم خاص کر ان نوجوانوں کے لیے کیا میسیج آئے گا آپ کے آخر؟ دیکھیے, جو بھی نوجوان ہمارے بھائی ہو یا بہن ہو جو ڈسیبلٹی کے شکار ہو, جن کو کسی بھی پرکار کی کوئی بھی ڈسیبلٹی ہو, دیکھیے کوئی نہیں چاہتا کہ میں ڈسیبل ہوں. ایسا کوئی نہیں ہوگا دنیا میں جو چاہتا ہو کہ میں ڈسیبل ہوں, یا کوئی کوشش نہیں کرتا ہوگا کہ میری ڈسیبلٹی ختم ہو. میں نے بھی بہت کوشش کی تھی, میں بھی بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس گیا تھا, لیکن اب اگر نہیں ہوتی ہے, کیا پھر ہمیں جینا چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. پھر بھی ہمیں جینا ہے, اور جی کر دکھانا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں, اعلیٰ انسان ہیں, ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات میں سے ہیں. اور اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بالکل سب سے پہلے اپرچونیٹیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جو بھی اپرچونیٹیز ہمارے سامنے ہیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ اویئرنیس جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس کیا, ہمارے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں, ہمارے لیے کیا کیا تھنگس اویلیبل ہیں, ان کا سہارا لینا چاہیے, اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے خوشی سے جینا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں ہو, جب ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, جب ہم اللہ تعالیٰ کا ہر ایک, چاہے ہماری مشکل ہو, چاہے ہماری خوشی ہو, چاہے ہمارا غم ہو, جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا, الحمدللہ کہتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر ہمارے ذہن میں کوئی بھی پرکار کی کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی ٹینشن ہو, مطلب ہمارے جینے میں کوئی بھی دشواری ہو. ہم پھر ایک خوشحال طریقے سے زندگی کو جی سکتے ہیں. بالکل, یہ ایک انمول باتیں تھی, یہ ایک اچھی باتیں تھی, اور ان سب کے لیے میسیج آتی ہے جو لوگ کہیں نہ کہیں ڈسیبل ہے کسی اینگل سے, اور لوگوں کے لیے کافی ایک اچھی میسیج ایوب صاحب نے دی ہے. کیونکہ ایوب صاحب کا یہی ماننا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم کسی اینگل سے ڈسیبل ہے تو ہمیں جینا چھوڑنا ہے, ہمیں آگے اپنی زندگی میں نہیں جانا ہے. ایوب صاحب کا یہ میسیج ہے کہ ایسے لوگوں کو, ایسے نوجوانوں کو آگے بڑھ کر اپنا حوصلہ دکھانا پڑے گا, لگن کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی, اور جو آپ کا ٹارگٹ ہوگا, جو اپنے دماغ میں ایسا مقام سوچا ہے کہ مجھے اس مقام کے اوپر قابض کرنا ہی ہے, وہ کبھی دور نہیں ہوگا, بالکل آپ کے سامنے ہوگا. بس آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا ہے اور لگن کے ساتھ محنت کرنی ہے. یہی ایوب صاحب کی سب سے بڑی میسیج ہے. ایوب صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت نکالنے کے لیے آپ کا. شکریہ. تو یہ تھے ایوب صاحب جن کے ساتھ ہم نے تفصیل سے بات کی, ان کے بارے میں, ان کی جو حالات زندگی رہی ہے ایسے سچویشن میں. تو کافی انمول باتیں اور کافی درست ثابت انہوں نے فرمایا, اور کافی ایسے میسیج پائیدار انہوں نے کیے جو ہماری سوسائٹی میں جانی چاہیے. اور اس کے بعد میں ضرور یہ مانوں گا کہ یہ میسیج ہمارے نوجوان تک جائیں گے. جو نوجوان ایسے اینگلوں میں مبتلا ہے, ایسے ڈسیبل جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی اینگل سے شکار ہے, تو ان کے لیے ایوب صاحب ایک انسپریشن ہے. اور ایوب صاحب سے آخر میں یہی بات ہوئی, اور یہی ان کا مقصد ہے کہ ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہے کہ اگر ہم میں کوئی کوتاہی ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اپنی غلطیوں کو دہراتے ہوئے نہیں دہرانا ہے, بلکہ اگر آپ میں ہمت ہے, لگن ہے, تو آپ کہیں جگہ پہ جا پہنچ سکتے ہیں. تو یہ تھی پیشکش. اسی کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے. میرے ساتھ کیمرہ مین فرقان, میں آپ کا میزبان عزت شاہین, سوگام لولا کپوارہ.